میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جس کی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہے۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک طبقہ تو ایسا پایا جاتا ہے جو بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار کرتا ہے کہ اس کی فضیلت ثابت ہی نہیں ہے، جو احادیث مبارکہ ہیں وہ ضعیف ہیں، ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ایک طبقہ تو وہ پایا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر دوسرا طبقہ وہ پایا جاتا ہے جو اس رات کی فضیلت کا تو اقرار کرتا ہے، لیکن فضیلت کے اقرار کے ساتھ ساتھ اس رات کو بڑھا چڑھا کر اس کے اندر لغویات، رسومات اور اس کے اندر بدعات اور اس کے اندر اپنی طرف سے اتنی چیزیں اس نے داخل کر لی ہیں کہ وہ بھی دین نہیں ہے۔ تو یہ دونوں طبقے ایک حد سے گزر گیا ہے، ایک حد سے اتر گیا ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ ایک نے حد سے تجاوز کر لیا ہے، دوسرا جتنی ثابت تھی فضیلت اس سے بھی انکاری ہو گیا۔ تو کسی بھی شریعت کے امر کو، شریعت کے حکم کو، کسی رات کی فضیلت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حیثیت، جو مقام، جو مرتبہ اس کا رکھا ہے، اس کو اتنی ہی حیثیت دینی چاہیے۔ یہی ہمارا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو فرض کیا ہے ہم اس کو فرض سمجھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا درجہ مستحب کا بتایا ہے ہم اس کو مستحب جانیں گے، جس چیز کا درجہ سنت کا بتایا ہے ہم اس کو سنت جانیں گے۔ اگر ہم کسی سنت عمل کو بڑھا چڑھا کر اس کو فرض کا درجہ دیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اگر کسی سنت عمل کا انکار کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اعتدال کی راہ کو اپنانا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس رات کی جو فضیلت ثابت ہے اس کا انکار نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ واقعتاً ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان کی ہے، مگر اس رات کے اندر کوئی مخصوص قسم کی عبادت نہیں بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی روزی کے اندر کشائش طلب کرنے والا، یہ آواز تو لگاتے ہیں۔ اور پھر اس کی جواب میں جو بندے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، اٹھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، آنسو گراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرما دیتے ہیں، ان کی بخشش فرما دیتے ہیں، ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس رات کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کے حصے میں دیکھا، جاگ آئی تو میں نے اپنے پہلو کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، اپنے پاس نہیں پایا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی قبرستان کی طرف چلی گئی۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں جتنی قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہیں، اور ان کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش فرماتے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے تھے کہ اس رات کی فضیلت کے حوالے سے جب میں نے احادیث مبارکہ کو اکٹھا کیا تو وہ 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 17 صحابہ اکرام سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ مطلب یہ کہ بالکل انکار کر دینا کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، احادیث مبارکہ ضعیف ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔
اور اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اتنا غلو کے اندر چلے جانا کہ اپنے پاس سے اس کی فضیلت بیان کرنی شروع کر دینا، اپنے پاس سے نفل بتانے شروع کر دینا، اپنے پاس سے نفلوں کی ترتیب بتانی شروع کر دینا، اپنے پاس سے کچھ اس کے اندر داخل کر دینا کہ اس کے اندر یہ عبادت کی جائے گی تو ہم جو ہے نا عبادت کو اور فضیلت کو پا سکیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ دین نام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ کر آپ اپنے پاس سے اپنی خواہشات کے مطابق دین کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، وہ دین نہیں رہے گا۔ اب اس کے اندر خرافات ہیں جو ہم حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دو عرض کرتا ہوں۔ اس رات کے اندر بعض جگہوں پر مردوں کی تو جماعت نوافل کی صلاۃ و تسبیح کی ہوتی ہے، وہ بھی ناجائز ہے، تمام علماء کرام نفل کی جماعت کو قائل نہیں ہے۔ عورتوں کی جماعت کروائی جاتی ہے، پھر اس کے اندر کھانے پکانے کی چیزوں کو ضروری سمجھا جاتا ہے، حلوے ہو گئے، کھیر ہو گئی، فیرنی ہو گئی، اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں۔ پھر اس کے اندر یہ آتش بازی جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے، ہمارے بچوں کو ہم ہی پیسے دیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس رات کے حوالے سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رحمت کی رات ہے، بجٹ کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے ہم اتنے گئے گزرے ہیں، ہم ان رحمت کے فرشتوں کو بھگانے کے لیے پٹاخے چلاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے، ہم اس رحمت کو دور کرنے کا انتظام کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی روکنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں اس رات کا حصہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ داخل ہو چکی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس رات کے حوالے سے جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اب یہ آیت مبارکہ علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین کے اندر لکھتے ہیں کہ اس لیلن سے مراد یہی رات ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، اور دیگر احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالی فرشتوں کے حوالے آئندہ سال کا تمام جو اعمال ہوتے ہیں، جن لوگوں نے دنیا میں آنا ہوتا ہے یا جن کی اموات ہونی ہوتی ہے، جن لوگوں کو جتنا رزق دینا ہوتا ہے اور ان کے جتنے بھی کام ہیں، وہ سارے کے سارے کام فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ لوح محفوظ میں تو پہلے ہی لکھے ہوئے ہیں کہ کس نے دنیا میں آنا ہے، کس نے جانا ہے، کس کو روزی دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کس کو کتنی دینی ہے، ساری چیزیں پہلے ہی لکھی ہوئی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس رات کو فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ساری بات کا خلاصہ یہ کہ اس رات کو ہم احادیث مبارکہ میں جیسے آتا ہے قوموا لیلہا صوموا یومہا، اس رات کا کچھ حصہ ہمیں ضرور عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ہمیں اس سے اپنا حصہ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، مگر اس روزے کو فرض واجب نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے پہلے عرض کی، دین کا جو عمل جتنی حیثیت میں ثابت ہے اس کو اسی حیثیت میں رکھیں گے تو ہم دیندار کہلائیں گے، دین پر عمل کرنے والے کہلائیں گے۔ اگر اپنے پاس سے کسی بھی مستحب عمل کو اتنا درجہ دے دیا کہ فرض روزوں سے بڑھا چڑھا دیا کہ ہم رمضان کے روزے تو رکھیں نا، ان کی تو پرواہ نہ کریں، اس کے لیے تو ہمیں فکر نہ ہو، جب شب برات آئے تو ہمیں پورے محلے کے اندر ڈھنڈورا پیٹتے پھرے کہ ہم نے صبح روزہ رکھنا ہے، ہم نے افطاری کروانی ہے، ہم نے رات کو بچوں نے روزہ رکھا تھا اس لیے نماز میں نہیں پہنچ سکے، ہم نے یہ کام کیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ جتنی شریعت کے اندر فضیلت ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ یہ جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت ثابت نہیں ہے اور یہ احادیث مبارکہ ضعیف ہیں جتنی بھی ہیں، تو مفسرین نے، محدثین نے ایک ضابطہ لکھا ہے، ایک قانون لکھا ہے، اس کو سمجھ لیجئے کہ محدثین نے یہ بات لکھی ہے، جب کوئی بھی حدیث ضعیف ہو
اور وہ بہت سارے طرق سے ثابت ہو جائے، بہت سارے صحابہ سے بہت ساری روایات اس کی جمع ہو جائیں تو پھر اس کا ذوف ختم ہو جاتا ہے، وہ صحیح بن جاتی ہے۔ علامہ ابن حمام نے فتح القدیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، اسی طرح علامہ ابن عبد البر نے یہ بات لکھی ہے۔ تو اسی طرح ایک ساتھی اعتراض کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ فضائل اعمال کے اندر بہت ساری احادیث ضعیف ہیں، اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ نے قرآن کو چھوڑ کر فضائل اعمال کو پڑھنا شروع کر دیا ہے، قرآن کے مقابلے میں آپ نے فضائل اعمال کو ترجیح دے دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بات یہ ہے کہ ضعیف احادیث جب کسی دوسرے طرق سے، دوسری روایت سے، دوسرے صحابی سے، دوسرے راوی سے، دوسری جگہ سے بھی ثابت ہو جائے اور اس کو نقل کرنے والے بہت سارے ہو جائیں تو وہ صحیح بن جاتی ہے۔ ضعیف حدیث اسے کہتے ہیں کہ جس کا نقل کرنے والا وہ خود کبھی دین پر عمل کرتا ہو، کبھی نہ کرتا ہو۔ مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پر کوئی محدث جو حدیث نقل کر رہا ہے وہ ننگے سر بازار کے اندر پھر رہا ہے، یا پھر وہ محدث کبوتر بازی کرتا ہے، یا پھر وہ محدث ننگے سر نماز پڑھتا ہے۔ اب یہ کام اس کے فعل جو ہے یہ اس حدیث کو، یہ حدیث تو صحیح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مگر اس محدث کے فعل کی وجہ سے محدثین نے، اسماء الرجال کے فن والوں نے اس پر جو حکم لگایا ہے وہ ضعیف کا لگایا ہے کہ یہ کمزور ہو گئی اس کے عمل کی وجہ سے۔ اس محدث کو سزا دینے کی وجہ سے تو حدیث کا طالب علم ہے، حدیث کو نقل کرنے والا ہے، تیرا کیا کام ہے کبوتر بازی کرے؟ تجھے سزا کے طور پر اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ جو حدیث قابل قبول نہیں ہوتی اس کا نام ہے موضوع حدیث، من گھڑت۔ ہاں، کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے تو پھر آپ اس کو قبول نہ کریں، اس پر عمل نہ کریں، لیکن کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، فضائل اعمال کے اندر بہت ساری حدیث ضعیف ہے، تو آپ اس کو بتائیں کہ یہ جو نقل کرنے والے تھے، فضائل اعمال کو لکھنے والے تھے، کوئی عامی شخص نہیں تھا، شیخ الحدیث تھے، محدث تھے، مفسر تھے، مبلغ تھے، عالم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کام لیا ہے ان سے دین کا کہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے، شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے جب فضائل اعمال لکھی اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہ میں نے چند احادیث جمع کی ہے، اگر تیری بارگاہ کے اندر یہ بات قبول ہے، یہ میرا عمل قبول ہے تو مجھے موت مدینہ میں دینا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت البقیع میں مجھے دفن کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، اور آپ نے دیکھا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ جنت البقیع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آج بھی مدفون۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ اس حوالے سے جتنی حدیثیں ضعیف ہیں، جب احادیث ضعیف حدیث 17 صحابہ اکرام اس کو نقل کر رہے ہیں تو پھر ہمیں مان لینی چاہیے بھائی۔ ایک بات تھوڑی سی کمزور ہے کسی وجہ سے، اب آپ اس کو یوں سمجھیے کہ کوئی آدمی بیمار ہو گیا، اب وہ بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے اس کے اندر کمزوری آ گئی، ضعف جس کو کہتے ہیں، ضعیف بھی اسی کا نام ہے۔ اب یہ جو کمزور آدمی ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے، بھائی کمزور ہوا ہے، صحت سے کمزور ہوا ہے، ضعیف ہو گیا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ضعیف احادیث جو ہوتی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی ہوتی ہے۔ کوئی حدیث جو ضعیف ہو، اگر کسی دوسرے طرق سے، دوسرے راوی سے اس کی تائید ہو رہی ہو تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم احادیث کی پرکھ کریں، ان کو جانچیں، یہ محدثین کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے، اصول حدیث ہم نہیں جانتے۔ تو اس لیے محدثین نے جو حدیثیں لکھ دی ہیں، اب میں نے جیسے بتایا کہ شب برات کے حوالے سے 17 صحابہ سے اس کی فضیلت مروی ہے، تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس رات میں خود بھی کوشش کریں، عبادت کریں جتنی ہو سکتی ہے۔ یہ میں نے پہلے عرض کر دی، کوئی عبادت کا خاص طریقہ منقول نہیں ہے، اگر کوئی بتاتا ہے تو وہ دین کے اندر غلو کر رہا ہے، اپنے پاس سے پیبند لگا رہا ہے جس کی گنجائش نہیں ہے،
اور اس رات کے حوالے سے، دن کے حوالے سے روزے کی بھی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں ویسے ہی بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور آخری ایام میں 3-4 ایام جو ہوتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے ایام 20، 13، 14 اور 15 کا روزہ تو ویسے ہی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے رکھا کرتے تھے، تو یہ 15 کا روزہ تو ایام 20 میں بھی شامل ہوتا ہے۔ ہاں، اس روزے کو فرض واجب نہیں سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رحمت والی رات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور کوشش کی جائے کہ انفرادی عبادت کی جائے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت جائز نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر نوافل پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں انفرادی عبادت کریں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ انشاءاللہ کوئی ساتھی پوچھنا چاہے تو بتا دیا جائے گا۔ صلاۃ التسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل